اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام بصیرت کے ساتھ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے کے جستہ جستہ مضامین اور واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوئی۔ یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہدایت ہے اور اس میں نجات کا اور آگہی کا اور تعلیم و تربیت کا سارا سامان موجود ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز تعوذ سے کیا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دے دینا، پوری آمادگی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ کائنات میں اگر کوئی بالادست قوت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور شیطان سے پناہ مانگنا، ہر اس شیطانی طاقت سے پناہ مانگنا جو قرآن کی تفہیم کے راستے میں حائل ہو سکے۔ پھر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تعوذ پڑھ کے ہر طاقت کی نفی ہو گئی، اور تسمیہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا اثبات ہو گیا۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک نے جن مضامین کو تفصیل سے بیان کیا ہے، سورہ فاتحہ میں وہی مضامین اجمال کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں، اور یہ ایک پورا نظام زندگی انسان کو عطا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ پاک کی تلاوت کا التزام کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا اعلان ہے۔ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ اللہ جس کے حضور میں پیش ہو کر تمام مخلوقات نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس کے معبود ہونے کا اعلان کیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ جتنی بھی انسان کی احتیاجات ہیں وہ حقیقت میں صرف اور صرف اللہ ہی پوری کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ جو ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کریم کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا جائے، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور وہ قومیں جو کہ گمراہی کا شکار ہو گئیں، وہ قومیں جو کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئیں، ان کی داستان حیات کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پیش نظر رکھیں، اور خود کو اس کردار سے بچانے کی کوشش کریں جو کہ غضب یافتہ قوموں کا اور گمراہ قوموں کا ہے۔ گویا کہ ایک پورا نظام زندگی ہمیں نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں عطا کر دیا گیا۔ اور پھر اہم بات یہ کہ اس سورہ پاک کو اللہ کریم نے دعا کے اسلوب میں رکھا ہے۔
دعا اسی چیز کی جاتی ہے جس چیز کی انسان کو طلب ہو، ضرورت ہو، حاجت ہو۔ گویا یہ نظام زندگی جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے اور پھر جس کی تفصیلات اور جزیات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، اس نظام زندگی کی انسان کو ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے۔ یہ انسان کی تمنا ہونی چاہیے جسے وہ نماز کی ہر رکعت میں اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی سورہ مبارکہ البقرہ ہے۔ البقرہ مدنی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے، اور یہ صورت گوناگوں مضامین پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس سورہ مبارک کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورہ مبارکہ پر غور و فکر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے معاملات و مسائل اور نکات پوچھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10 سال اس سورہ مبارکہ پر غور و فکر میں لگائے، اور جب اس کا مطالعہ کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے قربانی کی، صدقہ و خیرات کیا اس شکرانے میں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس سورہ مبارکہ میں غور و فکر کا موقع عطا کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا۔ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان رازوں میں سے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے کسی کا تعلق ہو، اس کے باطن کی صفائی ہو، تو ان حروف کا فہم اسے عطا ہوتا ہے اور اسے عنایت ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں انسانوں کی مختلف کیفیات کو اور نوعیت کو بیان کرتے ہوئے کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 قسم کے افراد نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد تقوی کی شاہراہ پر گامزن ہوئے، وہ اہل ایمان ہیں اور اہل تقوی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کی بات، اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کفار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا صراحتاً انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ان کے درمیان میں انسانوں کی ایک تیسری نوعیت ہے جنہیں قرآن کریم نے منافقین کہا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں نوعیتوں کو بیان کیا، کیونکہ قرآن کا مخاطب انسان ہیں۔ اہل ایمان کے اور اہل تقوی کے کیا اوصاف ہیں جو انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرتے ہیں، کفار کی کیا لغزشیں ہیں جو انہیں دائمی ناکامیوں کی طرف لے گئی ہیں، اور منافقین کا کیا طرز عمل ہے جو انہیں خیر سے ہمکنار نہیں ہونے دے رہا۔ اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اہل ایمان اور اہل تقوی وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوتا ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے سنت مبارکہ قائم ہوتی ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے رزق کو خیرات کرتے ہیں، اور وہ جملہ صلاحیتیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، ان صلاحیتوں کو ماحول اور معاشرے میں صرف کرتے ہیں، ان کا ابلاغ کرتے ہیں، ان میں سے دوسروں کو بھی حصہ دیتے ہیں، اور وہ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر نازل ہوئی ہے، اس وحی سے ان کی وابستگی دائمی ہے، غیر مشروط ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی پیغام کو اپنے لیے باعث نجات
نہیں سمجھتے، چاہے وہ پہلے کے ایسے نظریات ہوں جو انسان کے خود ساختہ ہیں، یا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے بعد نازل ہونے والے مختلف نظریات ہوں جو کہ خود ساختہ ہیں، اہل ایمان ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح کفار کا طرز عمل بتاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی نے ان کے دلوں پر گویا کہ مہر لگا دی ہے، اور یہ مہر اس لیے نہیں لگی کہ اللہ کریم کی ذات نے کسی کو دائمی ذلت میں مبتلا کر دیا ہے، یہ ان کے اعمال کی لغزشوں کا نتیجہ ہے۔ منافقین کا طرز عمل بہت عجیب و غریب ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو فتوحات مل رہی ہیں تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ امتحان آ گئے، آزمائش آ گئی، مصیبتیں آ گئیں، تو پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عجیب سا ان کا طرز عمل ہے کہ وہ اپنے تئیں گویا کہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دین سے استہزاء کر رہے ہیں، جب کہ یہ بات وہ بھول گئے کہ اللہ کریم سے تو کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ دین سے استہزاء نہیں کر رہے، اہل ایمان سے استہزاء نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو در حقیقت اپنے آپ سے ہی استہزاء کر رہے ہیں۔ تو ان تینوں رویوں کو کھول کر انسان کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ وہ کفر کی طرف بھی نہ جائے، تاکہ وہ نفاق کی طرف بھی نہ جائے، اور وہ اس راستے پر گامزن ہو جو اہل ایمان اور اہل تقویٰ کا راستہ ہے۔ منافقین کے طرز عمل کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد انسانوں کو کہا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، وہ رب جو ان کا بھی خالق ہے اور ان سے پہلے گزرے ہوئے انسانوں کا بھی خالق ہے، تاکہ انہیں تقویٰ کی حقیقی حلاوت نصیب ہو۔ اور یہ اللہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا بھی کیا، اس کے لیے رزق فراواں کا انتظام بھی کیا، اس کی معاش کی جملہ ضروریات کی کفالت بھی کی۔ انسان کو کہا گیا کہ وہ شعور کی آنکھ کو کھولے، کائنات کے نظام پہ فکر و تدبر کرے، برستے ہوئے بادلوں کو دیکھے، بچھے ہوئے فرش کو دیکھے، زمین کی نعمتوں کو دیکھے کہ کون سی ذات ہے جس نے انسان کے لیے اتنی آسودگیوں اور آسائشوں کا انتظام کیا ہے۔ وہ غور و فکر کرے گا تو اسے اللہ کی ربوبیت کا اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا ایک احساس ہوگا، اور جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کے علاوہ پھر کون سی ذات ہے کہ جس کے سامنے انسان سر نیاز جھکائے۔ اور دیکھیے کہ اس نے انسانوں کو کتنی نعمتیں عطا کیں، ان نعمتوں میں سے نعمت کبریٰ یہ ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی خلافت کا اعزاز عطا کیا۔ نعمتوں کے اس ذکر کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بڑا محل نظر آتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نعمتیں نہیں عطا کیں کہ وہ زندگی کو سہل انداز سے گزار سکے، انسان کو اللہ کریم نے کائنات میں ممتاز بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ ارادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، اس کا ذکر ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو قدرت کے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، ان کے باطن میں اپنی جناب خاص سے ایک روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام کو علم سے بہرور کیا، علم اسماء عطا کیا، اور جب ان کے علم کا اظہار فرشتوں کے سامنے ہوا تو اللہ کے حکم پر انہوں نے سجدہ ریز ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو خراج عظمت و کمال پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس ذکر کے بعد اور ان کے قصہ تخلیق کو بیان کرنے کے بعد اگلی آنے والی آیتوں میں بنی اسرائیل کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز و افتخار عطا کیا، اس کا ایک بڑا حصہ
بنی اسرائیل کی روایت میں گویا کہ منتقل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے زمانے میں ممتاز کیا۔ یہ قوم وہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اسرائیل جس کا مطلب ہے اللہ کریم کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اس نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 12,000 کہی جاتی ہے، اور کچھ روایتوں میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کی بلند ترین منزلوں پر ہوتے ہیں۔ کسی قوم میں اتنی کثرت کے ساتھ انبیاء مبعوث ہوں تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اعزاز اور افتخار کی کیا بات ہے۔ اور پھر زندگی ہے، اس میں مختلف واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر میں بڑی تکریم عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت مصر میں قائم ہوئی، وہ عزیز مصر ہو گئے، اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ بنی اسرائیل زوال کی طرف چلے گئے، غلامی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے میں اپنے ایک نہایت جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان میں مبعوث کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہستی بڑی ہی مبارک ہستی ہے، بڑی ہی صاحب کمال ہستی ہے، اور اللہ کریم کے ساتھ ان کا تقرب بھی انتہائی درجے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے ذریعے سے ہدایت بھی عطا کی، فرعون سے نجات بھی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے تو سمندر پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کشادہ کر دیے۔ فرعون سمندر کی موجوں کی نظر ہو گیا اور غرق ہو گیا، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کر دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہزارہا لغزشوں کے باوجود ان کے لیے عافیت کا سامان پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب مقدس توریت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا اہتمام کیا۔ دھوپ میں جب وہ مبتلا ہو گئے، صحرا کا ایک سفر اور سکونت انہیں درپیش ہوئی، اللہ کریم کے حکم سے بادل آ کر ان پر سایہ کیے رہتے، تو رزق کی فراوانی انہیں ملی، بادل انہیں ملے، انہیں تورات کی صورت میں ہدایت نصیب ہوئی، اور وہ ہمیشہ حجت کرتے رہتے، لیکن اللہ کریم ہمیشہ ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا۔ اور مختلف واقعات کا ذکر اس سورہ پاک میں کیا گیا کہ کس طرح کوہ طور پر وہ لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حجت کرتے رہے، اور پھر بھی اللہ کریم نے انہیں معاف کر دیا۔ اور جب انہوں نے پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ایک پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ان کی پیاس کی سیرابی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 چشمے جس سمت میں پھوٹے تو یہ ان کے 12 قبیلوں کے لیے اشارہ تھا کہ یہ آپ کی سمت ہے، اور بالآخر آپ نے اس طرف جا کر سکونت اختیار کرنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسلسل اصرار پر ان کے لیے ایک شہر میں سکونت کا اہتمام کیا، لیکن انہیں کہا گیا کہ عاجزی سے داخل ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنا اور استغفار کرنا اپنے گناہوں پر، اور ہدیہ تشکر بجا لانا۔ لیکن وہ اس شہر میں بھی داخل ہوئے تو نہایت غرور کے ساتھ اور اپنی عادت کے مطابق استہزاء کرتے ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کر دیا، بے شمار لوگ ہلاک ہو گئے، اور پھر ان کی نسلوں میں خیر کی ایک روایت رہی۔ اور اسی میں وہ واقعہ بیان ہے جس کے نام پہ سورہ بقرہ ہے کہ ایک شخص کو، مالدار شخص کو، اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا اور لاش کو دوسرے لوگوں کے گھر کے سامنے پھینک دیا اور دعویٰ بھی کر دیا۔ تو یہ بات بڑے جھگڑے کا باعث بن گئی۔
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے حکم سے اللہ نے یہ وحی کی کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے اس پر بھی حجت کی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور علامات کو ذرا کھول کھول کر بیان کریں۔ تو وہ جتنے سوال کرتے جاتے اتنی شرائط سخت ہوتی جاتی۔ بالآخر ایک نہایت ہی نادر خصوصیت کی گائے کا انہیں حکم ہوا کہ اسے فراہم کرو۔ بہرحال جیسے تیسے انہوں نے اس کو فراہم کیا اور ذبح کر کے جب مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس واقعے سے اس سورہ مبارکہ کے نام کو موسوم کیا گیا۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل بھی واقف تھے، اور بنی اسماعیل جو کہ مکہ کے لوگ ہیں وہ بھی واقف تھے۔ ان کی عرفہ و اعلیٰ شخصیت کا حقیقی تعارف کروانا، ان کے دین حنیف کی صحیح تعبیر کروانا، یہ اس مضمون کے تسلسل کی ایک اہم ضرورت تھی، اس لیے کہ کفار و مشرکین بھی ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھے اور بنی اسرائیل بھی ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تابندہ اور روشن نقوش کو ان کی صحیح تعبیر کے ساتھ اس پارے میں بیان کیا۔